امام سعید بن منصور حضرت عطا بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد نصف شعبان یعنی شب برات سے بڑھ کر کوئی رات افضل نہیں ہے. یہ ان کا قول ہے. اب اس رات کے حوالے سے جو احادیث نقل کی گئی ہیں ان کا جو ہے وہ میں مختصر بیان کرتا ہوں. جامع ترمذی، ابن ماجہ، شعب الایمان، شرح السنہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد بن حنبل میں ان روایات کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو ہے وہ بستر میں آرام فرما تھے. تو اچانک میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں. پریشان ہوئی تو آپ جو ہے وہ باہر نکلے اور آپ بقی قبرستان کی طرف تشریف لے گئے. پہلے گھر میں ڈھونڈا لیکن آقا علیہ السلام نہیں. تو پھر آپ جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے. دیکھا تو جنت البقیع میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے اور حالت سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گرا کر دعائیں اور التجائیں کر رہے تھے. آقا علیہ السلام کو خبر ہوئی. آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ آپ کا یہ گمان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ظلم کرے گا. یعنی وہ باری جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا نہیں ہو سکتا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا. تو سیدہ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ گمان کیا تھا کہ آپ کسی زوجہ کی پاس تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شب برات نصف شعبان کی رات کو آسمانی دنیا پر جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ نزول فرماتا ہے. کب؟ شب برات کو. اور یہ غروب آفتاب سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک. رب تعالیٰ آسمان دنیا پہ جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ نزول فرماتا ہے اور رب ہو کر جو ہے وہ بندوں کو پکار پکار کر ندا دیتا ہے رب ہو کر کہ ہے مجھ سے کوئی بخشش و مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں. رب ہو کر بندوں کو بخشش و مغفرت کی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ آج مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں. اور یہ سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد طلوع فجر تک مسلسل رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجلال فرماتا ہے آسمانی دنیا پر اور ندا دیتا ہے. کیا ہم غافل ہیں یا کہ نہیں؟ پھر رب تعالیٰ جو ہے وہ ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں. اور ساری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اس رات رب تعالیٰ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. ایک اور روایت میں جو ہے وہ سیدہ عائشہ نے یہ پوچھا باقاعدہ کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے بنو کلب کی بکریوں کا حوالہ جو دیا یہ تخصیص کیوں فرمائی، یہ خاص کیوں فرمایا؟ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بنو کلب کا حوالہ اس لیے دیا کہ عرب میں بنو کلب ایسا قبیلہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ بکریاں ہوتی ہیں. سب سے زیادہ عرب میں رکھنے والا بکریوں کو رکھنے والا یہ قبیلہ ہے. فرمایا ان بکریوں جو بنو کلب کی بکریاں ہیں ان کے جو بال ہیں اس سے زیادہ بندوں کو جو رب تعالیٰ جو اس رات کو معاف فرماتا ہے.